السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پچھلے چند دنوں سے جنت پر بات کر رہے ہیں، تو جب ہم عالم برزخ پر بات کر رہے تھے تو بہت زیادہ ریکویسٹس آ رہی تھی، سر آپ جنت پر بات نہیں کر رہے، بہت عرصہ ہوا کہ آپ نے جنت پہ بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ اب ہم نے جنت پر بات کرنا شروع کی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں آپ برزخ پر بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے برزخ پر بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ اینی وے کچھ سوالات بھی برزخ سے متعلق لوگوں کے ہیں، اور پھر کچھ تفصیلات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ہیں۔ تو ایک سوال تو یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یا میرے خیال سے شوہر ہیں ان کے، شاید یہی سوال تھا نا، شوہر کا ہی سوال تھا، اوکے، شوہر ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ عرب کی سرزمین میں دفن ہے، اور وہاں سے پھر اب ہم لوگ موو آؤٹ ہو رہے ہیں، تو اب ہمارے شوہر کی جو قبر ہے اس پر تو پھر کوئی جائے گا ہی نہیں، تو اس کو لے کر ہم بہت پریشان ہیں اس کے بارے میں سوچ کر۔ دیکھیں، آپ کے پردادا کی قبر کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کے والد کی، آپ کی پردادی، پرنانی، کتنے ہی آپ کے ایسے رشتہ دار ہوں گے جو دنیا میں مختلف مقامات پر دفن ہوں گے اور آپ کو ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے، قبر پر جانا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں۔ میرے والد صاحب بھی، ان کا انتقال بھی عرب کی سرزمین میں ہوا، وہ عرب ہی کی سرزمین میں مدفون ہے، 15 سال گزر گئے، لیکن ہمارا بحیثیت اولاد کام کیا ہے کہ ہم جائیں اپنے والد کے لیے دعا کریں، ہم جائیں ان کے لیے اِیصال کریں، ہم جہاں ہیں ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ دیکھیں نا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کتنے ہی رشتہ دار ہیں جو مکے میں جن کی تدفین ہوئی، اور کتنے ہی رشتہ دار ہیں جو مدینے میں مدفون ہوئے، اور کتنے ایسے بھی رشتہ دار ہیں جو مکے اور مدینے کی باہر کی سرزمین میں مدفون ہوئے، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مومنین کے لیے دعا فرمائی جو جہاں چاہے دفن ہو۔ اچھا، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، یہ عبداللہ ابن مبارک نے محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت کی ہے کہ جب مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو ملک الموت آ کر کہتے ہیں کہ السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست آپ پر سلام ہو، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ پھر اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، سورۃ النحل کی آیا ہے، وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے میں، یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اور برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیہ مبارکہ جو سورۃ الاحزاب کی ہے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے، کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ملک الموت مومن کو سلام کہتا ہے، اور مومن کی روح سلام کہے بغیر قبض نہیں کرتا۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ بے شک مومن کو اس کی اولاد کے نیک کاموں کی بشارت دی جاتی ہے تاکہ مومن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو راحت و قرار ملے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کی راحت و قرار مومن کی جب اس دنیا سے چلا گیا کس شے میں ہے؟ اولاد کے نیک کاموں کی بشارت میں ہے۔ مقصد آپ کو اپنے پیاروں کو، اپنے جانے والوں کو ان کی برزخ کی زندگی میں سکون پہنچانا ہے، راحت پہنچانی ہے، یا خود کو راحت و سکون پہنچانی ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں۔ اگر ان کو راحت و سکون پہنچانا ہے تو ان کی راحت و سکون تو اولاد کے نیک کاموں کی بشارت میں ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد نیک کام کرے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے سنن ابن ماجہ میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر نیک آدمی ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح نکل جا، جو پاک جسم میں تھی نکل، تو قابل تعریف خیریت، راحت، پاک رزق اور راضی رب کی بشارت، تو یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، تو نکل یہاں سے کہ تیرا یہاں پر ٹائم برا ہو گیا ہے۔ اور اس سے یہ مسلسل کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح نکل آتی ہے، پھر اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے آسمان کو کھولا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ نیک روح ہے نا، تو پھر پوچھا جاتا ہے کھولے جاتے وقت کہ جب آسمان کے دروازے ہیں نا، جب ان کو کھولا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ہیں، تو کہا جاتا ہے اچھا فلاں ہے، خوش آمدید پاک روح کو جو پاک جسم میں تھی،
آؤ قابل ستائش اور خیریت، راحت، پاک رزق اور راضی پروردگار کی بشارت لیجئے۔ اور اس طرح یہ برابر اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہتا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان، یہ سفر جاری رہتا ہے، یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں جس میں اللہ کا حکم اور امر اور تجلی، یہ سارے معاملات۔ اور جب آدمی برا ہوتا ہے نا تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے پلید جان نکل، جو پلید جسم میں تھی نکل، ملامت ہونے والی، اور اس پہ مختلف اس کو عذاب کی بشارتیں اسے ملتی ہیں، اور یہ سے کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح جو ہے اس جسم سے نکالی جاتی ہے، پھر آسمان کی طرف سے لے جایا جاتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلوایا جائے، پر پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، کہا جاتا ہے فلاں، تو کہا جاتا ہے یہ یہاں پہ ویلکم نہیں ہے، کوئی خوش آمدید نہیں، یہ پلید جان ہے جو پلید جسم میں تھی، ملامت کی ہوئی، واپس مڑ جا کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ پھر اسے آسمان سے نیچے پھینک اور پٹک دیا جاتا ہے حتیٰ کہ قبر کی طرف آ جاتی ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، حدیث 4268، مسند امام احمد میں بھی، صحیح ابن حبان میں بھی، مسند الطیالاسی میں بھی، اور اسے امام حاکم المستدرک میں بھی روایت کرتے ہیں، اور صحیح الجامع میں بھی حدیث 1964، اور امام بخاری اور امام مسلم متفقون علیہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ پھر ابن ماجہ بھی اسے روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد، صحیح ابن حبان وغیرہ میں بھی آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر آدمی نیک ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اے پاک روح نکل۔ اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ جب مسلمان کی روح نکلتی ہے تو اس کو دو فرشتے اپنے ہاتھوں میں لے کر بلندی کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ اور حماد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روح کی عمدہ خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آسمان والے کہتے ہیں کہ پاک روح زمین کی طرف سے آئی، اللہ تجھ پر اور اس تن بدن پر رحمت فرمائے جسے تو نے آباد اور معمور کیے رکھا۔ پھر اسے پروردگار کے پاس لے جایا جاتا ہے، رب کریم فرماتا ہے کہ اسے اختتام مدت تک وہیں پہنچا دو۔ فرمایا کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے، حماد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو اور لعنت کا ذکر فرمایا، اور یہ کہ آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، تو کہا جاتا ہے اسے میعاد معین تک کے لیے لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر تھی، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کر کے بتایا کہ اپنی ناک مبارک سے یوں لگایا کہ یعنی اتنی بدبو آتی ہے اس روح سے۔ اور امام بخاری نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کسی اور زوجہ مطہرہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جو ہر شخص طبعاً موت کو ناپسند کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں ہے، لیکن جب مومن کو اللہ کی رحمت، رضوان اور جنت کی بشارت دی جائے تو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، سو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور کافر کو جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کی خبر دی جائے تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، سو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ روایت متفق علیہ بخاری میں آتی ہے، مسلم شریف میں آتی ہے، سنن نسائی میں، جامع الترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں۔ اسی طرح اسے الحمیدی نے بھی روایت کیا ہے، مصنف عبد الرزاق میں، صحیح ابن حبان میں، القدائی بھی اسے روایت کرتے ہیں، مسند الطیالاسی میں بھی آتی ہے، مسند البزار میں بھی آتی ہے، اسے اسی طرح سنن الدارمی میں، الزہد میں وکیع بھی اسے روایت کرتے ہیں، الوکیع سے حدیث نمبر 89، التاریخ میں بھی کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ اور اس حدیث کو امام مسلم اور ابن ماجہ نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور عبداللہ ابن مبارک نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور یہ حدیث اگرچہ بڑی تفصیل سے موجود ہے اور بڑی اوپن ہے، تاہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی تفسیر منقول ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور میں نے عرض کی کہ یا ام المومنین، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اگر واقعی اسی طرح ہے تو ہم مارے گئے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے جو ہلاک ہوا وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور ہم ایسا کوئی نہیں ہوگا جو موت کو ناپسند نہ کرتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے۔ لیکن جب آنکھیں اوپر اٹھ جائیں اور سینے میں دم گھٹ جائے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں، اس وقت جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں ان تفصیلات سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے عیاں بھی ہو گئی ہوں گی، آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر اور مزید بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔